الله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء الاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کا یہ تاریخی اجلاس جو عفیفہ کائنات مخدومۃ المسلمین صدیقہ بنت صدیق اکبر حبیب خدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وفات کے ضمن میں ان کی سیرت و کردار کو سننے اور سمجھنے کے لیے منعقد ہوا ہے. جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا اشتہار میں بھی، یہاں کے ہمارے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکار اور مایہ ناز اباغیلوں نے اس پروگرام کی ترتیب میں اور کامیابی میں بے پناہ خدمت کی ہے، محنت کی ہے. اللہ ان کے اس ایثار کو، خدمت کو اور محنت کو شرف قبولیت سے نوازے.
اس میں بالخصوص ہمارے عزیز ہارون پٹیل صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ حق تعالی اس سے زیادہ ان سے دین کی اشاعت میں اور اپنے فکر کی تقریر میں کام لے اور اس کام کو قبول کرتا ہے. آپ حضرات جس انہماک کے ساتھ اور حدت ایمانی کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میں چہرے پڑھ رہا بریڈ فورڈ سے، برمنگھم سے، ولورہمپٹن سے، والسور سے، بریڈ فورڈ سے، شیفیلڈ سے، ہرزفیلڈ سے، بلیک برن سے، لندن تک سے، اور پرسٹن یا چارلے ہوا، یہ تو بری ہوا، یہ تو مضافاتی علاقے ہو گئے، مانچسٹر سے. مجھے آپ سب پہ فخر. اگر آپ اپنے عقیدہ اور فکر کی حفاظت میں اسی طرح بیدار ہوتے چلے جائیں اور آپ کی یہ بیداری منظم بھی ہو جائے، انشاءاللہ آپ کے نظریاتی مستقبل کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دوازی زندگی کا آغاز ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت سے. جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب معاشرے میں وہ نیک نام اور صاحب جود و سخا خاتون تھی کہ جس کے فضائل اور مناقب سے تاریخ کا دامن بھرا ہوا. تجارت فرماتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور تاجرانہ سچائیوں سے متاثر ہو کر اس خاتون نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک بن کر رہنے میں فخر سمجھا. وہ محمد عربی کی آبرو بن گئی اور پوری امت کی ماں کہلائی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بے وقت کم و بیش 40 سال کی عمر تھی جبکہ اسلام کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اس وقت 25ویں سال سے گزر رہی تھی. عزیز دوستو، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلامی انقلاب کے دور اولین میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت نبھایا ہے وہ بڑا تاریخ ساز. حضرت خدیجہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ ہوتے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہرا کا یہ خلوت نشین جب وحی کا پہلا سبق لے کے آیا ہے اور وحی کی حیبت سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک متاثر تھے کہ جسد اطہر پر کپکپی تھی اور فرما رہے تھے زملونی زملونی، میرے اوپر کمبل اڑا دو، میرے اوپر چادر ڈال دو. ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ مجھے اپنی جان تک کی فکر لاحق ہوئی
تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مرحلے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی. بڑے عجیب الفاظ کہے. انسانی نفسیات کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان الفاظ میں کتنا وزن ہے. فرماتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. عبداللہ کی حکیم آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا تو وہ وارث ہے کہ جس سے بڑا طاقت والا کوئی. خدا آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا. آپ صلح رحمی کرنے والے ہیں. آپ اپنی جان کے دشمنوں کی بھی خیر خواہی کرنے والے ہیں. آپ مہمان نواز ہیں. آپ گمشدہ چیزیں لوگوں تک لوٹانے اور پہنچانے والے ہیں. آپ سچائی کا راستہ بتانے والے ہیں. اچھی باتوں کی تائید کرنے والے ہیں. برائیوں سے نفرت کرنے والے ہیں. آپ کا فکر بھی بے داغ ہے. آپ کا اخلاق بھی بے داغ ہے. کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور پھر اپنی ساری دولت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کے انقلاب پر قربان کر دی اور جھولیاں بھر بھر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی خدمت کی. تو یہاں تک کہ پھر جب شاہ ابی طالب میں نظر بندی کا زمانہ گزر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاکاروں سمیت جب مشرکین کے سنگ دلانہ برتاؤ کا نشانہ بنے ہوئے ہیں تو فاقہ کرنے والوں میں حضرت خدیجہ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہا. کئی کئی دن تک فاقے ہوتے تھے اور ایک موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا خدیجہ تو ہیرے جواہرات سے کھیلتی تھی. اب میری رفاقت کی وجہ سے تجھے یہ دن دیکھنے پڑے کہ کئی کئی دن تک فاقہ ہو جاتا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئی کہ میرے آقا نے شاید یہ محسوس کیا کہ وہ تمول اور پھر یہ فخر. فرمانے لگی نہیں حضور کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر روتی ہوں ان لمحوں پر جو تمول و ثروت میں گزرے آئے. کاش کہ زندگی کا ایک لمحہ بھی اس طرح نہ گزرتا پوری زندگی اس طرح گزرتی. مجھے آپ کے ساتھ فقر و فاقے میں جو سکون محسوس ہو رہا ہے وہ لقمہ تر میں نہیں ہوا. یہ غلط ہے کہ سکون لقمہ تر سے پہنچتا ہے. اطمینان قلب اور سکون کا تعلق لقمہ تر سے نہیں ہے قلب کی کیفیت سے. بہت اچھا کھانے والے بہت اچھا پہننے والے بڑے نفیس بستر پر لیٹنے والے سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں ٹھنڈے کمروں میں سونے والے کروٹیں بدل بدل کر رات گزرتی ہے کہ ہر ایک سارے بستر صورت خار مبینہ ہوتا ہے. لیکن ایسے بہت سے ہوتے ہیں کہ جو ننگی زمین پر بازو سر کے نیچے رکھ کر سرانہ بنا کر سو جاتے ہیں اور کراتے. میرے عزیز دوست حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ رہنے لگے. طبیعت کے گرامی الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر کے حضور اشک بار ہو جایا کرتے. جی ہاں بعض حضرات کے ہاں بیوی کی کوئی اچھائی تسلیم کرنا مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا ہے. جس طرح کے بعض بیویوں کے لیے شوہر کی عظمت تسلیم کرنا مصیبت ہوتا ہے. نام بھی نہیں لیتی بعض بیویوں کو. اتفاق سے کسی شوہر کا نام رحمت اللہ تھا بچے کا نام افضل تھا اس کے. اب بیوی اس کا نام تو لیتی نہیں تھی. نماز سے جب فارغ ہوتی تھی تو سلام پھیرتے وقت بھی السلام علیکم. افضل کے باپ السلام علیکم.
امام نہیں ہے. اور وہ آپ نے بڑا ایک خدا رسیدہ انسان تھا. ساری دنیا اس کی عظمت کو مانتی ہے, لیکن بیوی کوئی نہ کوئی پہلو نکال ہی لیتی ہے تنقید. ہمارے حاجی عمر عامر صاحب بڑے ناراض ہو رہے تھے ان لوگوں پر جو صحابہ پر تنقید کا پہلو نکالتے ہیں. اصل میں جن کا ذہن بیویوں والا ہو, جب تک وہ تنقید نہ کرے گزارا نہیں ہوتا. یہ بھی مقبولیت ہے. بڑا خدا رسیدہ, پھر سارا جہان اس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے, بیوی نہیں مانتی. اس نے اللہ سے دعا مانگی, خدا بندہ کبھی میں اس کے سامنے بھی ذرا تو کرم کر دے اور میری عظمت کا مظاہرہ ہو جائے. تو چنانچہ ایک دن ہوا میں پرواز کرتا ہوا گھر کے اوپر سے گزرا. بیوی نے دیکھا بھی کوئی اڑتا ہوا جا رہا. اب جب یہ گھر میں پہنچا کہنے لگی, صوفی بڑے پھرتے, بڑے سجدے کرتے اور ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رکھتے, اللہ والے ہوں تو ایسے ہوں. آج میں نے دیکھا ایک آدمی ہوا میں اڑتا ہوا چلا جا رہا. کہنے لگا مان لیا نا, تو میں ہی تو تھا. کہنے لگی اچھا تو تھا, تو جب چہرہ تیرا اڑ رہا تھا نا, یہ جو تیرا اڑ رہا تھا تو ہی تو ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی تقسیم ہے, اس نے نہ ساری خوبیاں مردوں کے حصے میں ڈال دی ہیں اور نہ ساری عورتوں کے. پسند نظر نے کسی کو محروم نہیں کیا, کسی میں کوئی خوبی ہے, کسی میں کوئی خوبی. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر کے, اس کی قربانیوں کو یاد کر کے, ان کی وفاؤں کو یاد کر کے اور ان کی رفاقت کا زمانہ یاد کر کے اشک بار ہو جایا کرتے. یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, کبھی کبھی مجھے رشک آتا تھا حضرت خدیجہ کے مقدر کا, تو کتنی خوش نصیب ہے جسے یاد کر کے رسول اللہ اشک بار ہو جاتا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پویدگی کو محسوس کیا حضرت صدیق اکبر نے. صدیق اکبر جیسا چاہنے والا یہ کب محسوس کرتا تھا کہ میرا محبوب غریب کا خاطر رہے. صدیق تو صدیق, ہاں, جس نے زندگی کی خلوت اور جلوت میں رحمت عالم کے ساتھ رفاقت نبھائی. اور میں کہا کرتا ہوں, برزخی زندگی میں بھی صدیق اکبر سے محمد کی تنہائی برداشت نہ ہوئی. جب یار کو روزے میں اکیلا دیکھا تو چھلانگ لگائی, وہیں پہنچ گیا. اب بھی سو رہا ہے رسول اللہ کے دامن میں, رسول اللہ کے پہلو. وہ کب برداشت کر سکتے؟ چنانچہ اپنے لفظ جگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کتنی اچھی بات کی ہے حضرت شاہ صاحب نے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے تھے حضرت عائشہ سے. بالکل صحیح ہے کہ ازواج سے زیادہ دوسری ازواج کو, اس لیے نہیں خدا نخواستہ کے پیغمبر عدل سے اور انصاف کے مفہوم سے ہٹ کر کوئی نظر رکھتے تھے, بلکہ اللہ نے جو صلاحیتیں عطا کی تھی, جو استعداد بخشی تھی, اس کے پیش نظر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم قدردانی فرمایا ہے, حوصلہ افزائی فرمایا ہے. چنانچہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا کوئی جملہ بھلایا نہیں. تلاش کیا کرتی تھی اقوال رسول کو جیسے شدت پیاس میں پیاسا پانی کو ڈھونڈتا. چنانچہ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ کے حادثے کے ذریعے امت تک پہنچی. 2210 حدیثوں کی حافظہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور میری ماں بہنوں اور بیٹیوں تک میری یہ آواز پہنچے تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں, میرا جی چاہتا ہے زیادہ نہیں تو کم از کم 40 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ضرور یاد کریں. چھوٹی چھوٹی حدیثیں
من احتقر فلیس منا، تو کسی حدیث ہے. من خان فلیس منا، چھوٹی سی حدیث ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کم از کم 40 احادیث یاد کر لیں. تو میں اب یہ کر رہا تھا، حضرت صدیقہ کائنات جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو بنی ہے. اگرچہ جہاں تک میں نے تحقیق اور سمجھنے کی کوشش کی، مجھے اس سے اتفاق ہے، اس تحقیق کے پہلو سے کہ جن حضرات نے بتایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر 15 اور 16 سال کے درمیان، جب آپ کی رخصتی ہوئی اور آپ خانوادہ نبوت میں تشریف لائی. نکاح نہیں، رخصتی کے. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 9 سال کی عمر میں تھی. اور انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ تحقیق کی. اگر یہی ہو کہ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے خانوادہ اقدس میں آئی ہوں، تو اس سے بھی جناب عائشہ کی انفرادیت کا پہلو ہے. ظاہر ہوتا ہے کہ جو خاتون باقرہ کی حیثیت سے پیغمبر کے گھر آ رہی تھی، خدا کی غیرت نے چاہا کہ وہ بالغ بھی نبی کے گھر میں آ کے ہو، تاکہ وہ جب حد بلوغ میں قدم رکھے تو بالغ ہونے کی حیثیت سے جب نظر اٹھائے تو اپنے سامنے محمد عربی کے جمال جہاں آرا کے سوا کچھ نہ پائے. اور پوری انسانیت میں یہ انفرادیت جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے عطا فرمائی. میرے عزیز دوست، اور بھی بہت سی انفرادیتیں ہیں جو ان کے مقدر میں آئی. مثلاً یہ کہ نکاح سے قبل حق تعالی نے رویا صادقہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد اپنے محبوب کو بتایا کہ اب آپ کے لیے ہم نے یہ رفیقہ حیات منتخب کی. یہ باتیں آپ ذہن میں بٹھائیں گے اور اللہ جزائے خیر دے میرے ان نوجوان عزیز نوجوانوں کو کہ جنہوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں شاید یہ انگلینڈ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام ہے جو سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کانفرنس کے نام سے ہوا. یہ باتیں آپ یاد بھی رکھیں اور پھیلائیں انہیں، اس لیے کہ حالات کیا ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا آپ کو کچھ دیر کے بعد. یہ انفرادیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر فخر کیا کرتی تھی کہ میری کتاب زندگی میں اللہ نے ایسے ابواب ترتیب دیے ہیں کہ جنت کی حوریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ انہیں اللہ نے انفرادیت عطا فرمائی کہ انہوں نے حضرت روح الامین کو اصلی حالت میں دیکھا. اور جیسا کہ ابھی میرا عزیز بتا رہے کہ کئی مرتبہ اللہ کے سلام آئے اور پھر یہ اللہ نے عزت کسی خوش نصیب خاتون کو عطا فرمائی کہ ان کے بستر پر کئی مرتبہ قرآن اترا. اور ان کا حجرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی آرام گاہ بن گئے. ارے یہ حجرہ عائشہ ہی تو ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، یہی حجرہ عائشہ ہوتا ہے. اور فرمایا کرتی تھی کہ منافقین نے جب میرے کردار کو چیلنج کیا، کعب ابن اشرف کے وارثوں نے، ابن ابی کے رضاکاروں نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار سے انگلی اٹھائی. منافق بڑی بدترین شے ہوتا ہے، اللہ اس کے شر سے بچا. بظاہر بڑا میٹھا ہوتا ہے لیکن سلوک ویزن میٹھا زہر آرام آرام. اس دور کے منافق بڑے پیچیدہ ہیں تو اس دور میں نہ معلوم کیا ہوں گے. سنگ دل اتنا ہوتا ہے منافق کہ اگر شقاوت پہ اترے
تو پیغمبر کی آبرو تک کو نشانہ بنانے سے نہیں چوکتا، پر بدیگا جلتا ہے۔ کوئی اور منافق کی شرطوں سے کیسے بچ سکتا ہے جب نبی کی آبرو نہیں؟ فرمایا کرتی تھی جب منافقین نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی تو میرے کیس میں خود خدا وکیل صفائی بن گئے۔ وہی کے کٹہرے میں قرآن بولا، ورنہ انگلیاں ٹوٹتی نہیں۔ حضرت موسیٰ پر انگلی نہیں اٹھائی گئی، حضرت یوسف پر انگلی نہیں اٹھائی گئی، الزام تلاشی ہوئی ہے حضرت موسیٰ پر بھی، علی نبینا وعلیہ التسلیم۔ الزام تلاشی ہوئی ہے حضرت یوسف پر بھی، علی نبینا وعلیہ التسلیم، اور الزام تلاشی ہوئی ہے حضرت مریم پر بھی صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ حضرت مریم کے واقعے کو تو قرآن نے خاص طور پر ذکر کیا، دعوت دی، اللہ نے اپنے معبود کو دعوت دی۔ ذرا مطالعہ کیجیے نا، تمہارا وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ میرے محبوب قرآن کے آئینے میں ذرا مریم کے کردار کا بھی مطالعہ کیجیے نا، مریم کے حالات کا بھی مطالعہ کیجیے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ اپنی تخلیق کا کرشمہ دکھائے۔ جناب مریم یوں ہی آبادی سے ذرا علیحدہ ہوتی ہیں، جلوت کی طرف آتی ہیں، خلوت سے گریزاں ہوتی ہیں۔ اب تعالیٰ نے فرمایا پروگرام کے مطابق ہمارا نمائندہ انسانی لباس میں حضرت مریم کے سامنے آئے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اب تعالیٰ کا نمائندہ تھا تو نوری، لیکن وقتی حکمت کے تحت تعالیٰ نے اسے بشر کے لباس میں بھیجا۔ تھا تو نوری مگر بشری لباس میں آیا۔ عزیز دوستو، قرآن کریم کی یہ دیانت ہے کہ قرآن کریم نے جہاں کہیں کسی نوری کو بشری لباس میں بتایا تو وضاحت کر دی کہ تھا تو نوری لیکن مصلحتاً بشر بن کے آئے۔ اسی سے اجمی چور بازاروں نے گنجائش نکالی، اسی سے اجمی چور بازاری کے عادی مجرموں نے گنجائش نکالی کہ نوری بھی بشری لباس میں آیا کرتے، لہذا پیغمبر بھی بشر نہیں ہے، لباس ہے، بس اوپر سے اندر سے پنجابی کہنے وہ آپ ہے، بس نیند کی مروڑی آئی ہوئی ہے۔ احمد یہ نیند نے بیچ میں آ کے کام خراب کر دیا، ورنہ احد۔ ایک فنکار مولوی نے اس پر شعر کہا کہ اٹھا کر نیم کا پردہ، اٹھا کر نیم کا پردہ جو دیکھا ذات احمد میں تو سمجھا ذات احمد میں احد روح پوش رہتا ہے۔ احمد میں احد چھپا بیٹھا ہے، ظاہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے والے تو قیامت کی نظر پہچان گئے ہیں۔ عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں، آج کچھ چہرے نئے آئے ہیں ان کے لیے پھر دوہرا دیتا ہوں۔
پیغمبر نقلی بشر نہیں، اصلی بشر. یہ جو آیا تھا حضرت مریم کے پاس اللہ کا نمائندہ، یہ نقلی بشر تھا تو نوری، لیکن لباس بشر میں آیا. اور پیغمبر اصلی بشر ہوتا ہے، ایسا بشر ہوتا ہے پیغمبر کہ اس کی قدموں کی خاک پر بھی نوری رقص کرتے ہیں. وہ جہاں سے گزر جائے گلشن مہک اٹھتے ہیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ مٹھاتیں، نفس نفس پہ برکتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک. وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. بشر ایسے ہوتے ہیں بابو. میرے 11ویں کے پلے ہوئے مولانا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ بشریت کا معیار کیا ہے. کہ تم نے بالا برات کے مٹیریل سے میدے پر ٹھونس ٹھونس کے بھرنے کا نام بشریت سمجھا. جب اپنی طرف دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ بشر تو مجھ جیسے ہوتے ہیں. نہیں، نبی بشر نہیں ہوتے. اب میں نے کہا اس احمق کو سمجھاؤ تجھ جیسے بشر نہیں ہوتے. تو خلاف بشر میں خلاف بشر ہے. تو بشر کے ڈھانچے میں کھلا ہوا جانور ہے قوم کے نذرانوں پر. آپ کو کس نے بشر کہا؟ پیغمبروں کے بعد، انبیاء اور رسول کے بعد بشر ہے صدیق اکبر. انبیاء اور رسول کے بعد فاروق اعظم بشر ہے. عثمان ذوالنورین بشر ہے کہ سجدے میں سر جھکائیں تو دھرتی عقیدت میں ان کا ماتھا چوم لیتی. وہ خط لکھے تو دریا کی موجیں اطاعت کرتی. وہ پیغام دے تو ہوائیں غلامی کرتی. بشر اس کو کہتے ہیں کہ بھڑکتے ہوئے سونوں پر پانی کیا ایک چلو پھینکا تو وہ ٹھنڈے ہو گئے. زلزلے میں کاپتی ہوئی زمین پر ٹھوکر لگائی تو وہ پرسکون ہو گئی. جنگل کے درندے سامنے آئے تو وہ بھی غلامی کرتے نظر آتے. بشر ایسے ہوتے ہیں. وہ دیکھیے بشر آ رہا جنگل میں اکیلا ہے، اندر آپ دیکھتے ہیں جہاں بھی بشر آ رہا ہے. جہاں کبھی کوئی بشر نظر آ جائے تو مجھے بھی فارغ کیجیے نظر. یہاں تو گوہی چمڑی والے جانور ہیں، بدبو کے ٹائم لشکر سے بچھڑ گیا ہے، اکیلا نظر آیا. شیر نے ابن آدم کو اکیلا دیکھ کر چاہا کہ لقمہ تر بنا لوں، حملہ آور ہوا. لیکن یہ عام ابن آدم نہیں تھا، یہ مکتب مستقبی کا فیض یافتہ تھا. یہ رحمت عالم کا شاگرد تھا. شیر کو اپنی طرف حملہ آور دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا. شیر سے کہتا ہے تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں مجاور نہیں ہوں، مجاہد ہوں. تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تعویذ فروش نہیں ہوں، سر فروش ہوں، آستانہ پرست نہیں ہوں، خدا پرست ہوں، ہرجائی نہیں ہوں، یکجائی ہوں، محمد عربی کا سپاہی ہوں. مجھے تجھ سے کوئی خطرہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تو کملی والے نے سبق دیا ہے، خدا سے ڈرنے والے کسی سے نہیں ڈرا کرتے. یہ حضرت سکینہ تھے. شیر اپنی دہشت بھول گیا، پالتو کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا سکینہ کے قریب آیا اور اپنا وجود حضرت سکینہ کی ٹانگوں سے مت کرتے ہوئے اشارہ کرنے لگا کہ اب تم میری پشت پر بیٹھ جاؤ.
تاکہ میں دوڑتا ہوا تجھے تیرے لشکر سے ملا ہوں کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں. تو جو پیغمبر کی بشریت نہیں سمجھتے دراصل وہ خود بشر نہیں. جنہیں نبی کی بیدات بشریت سمجھ میں نہیں آتی وہ خود بشر نہیں. اور جاہلوں کو انہوں نے جاہلوں کے دل و دماغ پہ پوری ڈنڈا کھیل رہے ہیں کہ نبی کو بشر کہنا گستاخی ہے. میں نے کہا ان کو بشر کہنا خلاف حقیقت. فتمثل لها بشرا سويا ہاتھ نوری. انسان نے ایک اجنبی کو دیکھا تو گھبرا گئی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. فرمانے لگی میں اللہ کی پناہ مانتی ہوں تیرے شر سے مجھے خدا بچائے. اگر تیرے دل و نگاہ میں خوف خدا ہے تو مجھ سے دور ہو جا. قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. میں بد کردار نہیں ہوں, میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں, ہے نا, رسول ربی کی. میں تیرے پروردگار کا فرشتہ ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے تیرے پاس. اور آیا بھی عجیب خبر سنانے ہوں تجھے. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. بے داغ بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں, پاک باز بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. اب یک نشد دوش پہلے تو حضرت مریم اس سے گھبرائی تھی, اجنبی بے تکلف سامنے آ گئے. اب یہ کہ بیٹا فرماتی ہیں انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. یہ بیٹا کیسے ہوگا, میری تو شادی نہیں ہوئی, آج تک کوئی غیر محرم میرے قریب نہیں آیا. تم بیٹے کی خوشخبری سناتے ہو, کیسے ہوگا؟ اللہ کے نمائندے نے چٹکی میں جواب دیا کذالک, یہ اس کا فیصلہ ہے. اور جب وہ کوئی فیصلہ کر لیا کرتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. اس نے کن کہا آسمان بلند ہو گیا, کن کہا زمین بچھ گئی, کن کہا صبح کو سویرا مل گیا, کن کہا راتوں کو اندھیرا مل گیا, کن کہا ستارے چمکنے لگے, کن کہا گلشن مہکنے لگے, کن کہا پہاڑ سنجیدہ ہو گئے, کن کہا ندیاں بہنے لگی, کن کہا سمندر موج دم ہو گئے, کن کہا آسمان کا دامن ستاروں کی انجمن سے آباد ہو گیا, سورج چمکنے لگا, چاند کو تابانی مل گئی, جنت کو جوانی مل گئی, جہنم ابلنے لگی. اس نے کن کہا کائنات کا نظام منظم ہو گیا. اب کن کہے گا تجھے بھی بیٹا مل جائے گا, حیران ہونے کی تو کوئی بات نہیں. اللہ کا فیصلہ ہے. قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. قرآن پاک کہتا ہے جناب مریم بچے کے آثار محسوس کرتی ہیں تو علیحدگی کی طرف چلی جاتی ہے, ویرانے کی طرف چلی جاتی ہے. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَتَاهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ
قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ جناب مریم ایک ویرانے میں سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ تکیا لے کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر ہارے ہوئے جرنیل کی طرح ماتھا پکڑ کر آنسو کی برسات میں عرض کرتی ہیں پروردگار عالم بیٹا ہوگا، قوم تنقید کے لکھ کر چلائے گی، کیا جواب دوں گی؟ کاش کہ آپ مریم زندہ نہ ہوتی، میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا، اس دن سے پہلے میں مل چکی ہوتی، کیا جواب دوں گی قوم کو؟ کون مانے گا میری صفائی؟ حق تعالیٰ نے فرمایا تمہیں آبادی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہیں بیٹھی رہو، تیری زندگی کے لیے ہم نے اسباب پیدا کر دیے، جعل ربک کی تحت سریا، ہم نے تیری زندگی کے لیے یہ اسباب پیدا کیے، پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، کیجیے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کسی سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کو ہلائیے، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ تازہ کھجوریں گرائے گی، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھجوریں کھائیے، پانی دیجیے، اور حضرت عیسیٰ کی جبین سے جمال نبوت کی تابانی دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ رہی یہ بات کہ کوئی آ جائے تو پھر وہ جب کسی کی حفاظت کرتا ہے تو پھر رہنمائی بھی خود کرتا ہے، گائیڈنس بھی خود دیتا ہے، کسی کا محتاج نہیں کرتا، مشورے کا بھی۔ فرمایا اما ترین من البشر احدا، جب کوئی قوم میں سے آ جائے تیرے پاس، فقولی انی نذرت للرحمن، تو کہہ دیجیے کہ میں نے نظر مانی ہے اللہ کی، روزے کے ساتھ رہتی ہوں، انی نذرت للرحمن، جناب مریم فرما رہی ہے میں نے نظر مانی ہے کس کی؟ رحمان کی۔ اور وہاں حضرت مریم کی والدہ، قرآن کہتا ہے قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، حضرت مریم کی والدہ بھی فرما رہی ہے خدا بندہ میں نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ مجھے پیدا ہوگا اللہ کی، انبیاء اور رسول نے نظریں مانی، اللہ کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریں مانی، اللہ کی۔ اب پھر عجم کی کوپ سے سنسار نکلے، ہاں جی، ہری پیلی پگڑیاں پہن کر اوپر بن کر قوم کے سامنے آتے ہیں، بڑے بھولے بھائی یوں شکرے سامنے آتے ہیں، بڑے بھولے بھائی یوں شکرے۔ کبھی آپ نے کسی ندی کے کنارے بگلا دیکھا ہو شاید، پتہ نہیں یہاں اس کو کیا کہتے ہیں، یہاں پتہ نہیں وہ کم وقت ہوتی بھی ہے کہ نہیں، ادھر وہاں ہمارے بڑے شریر میں بہت ہوتے ہیں ایشیا میں، جو میرے انڈیا کے دوست بیٹھے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، پاکستان کے دوستوں نے بھی دیکھا ہوگا، ندی کے کنارے بیٹھا ہوتا ہے، بالکل سکڑا ہو، بین الاقوامی شریف لگتا ہے، بالکل بے ضرر لگتا ہے کہ جیسے اس سے تو کسی کو نقصان پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دور سے دیکھو یوں بیٹھا ہوتا ہے جیسے مراقبے میں بیٹھا ہے، لیکن ذرا کوئی مچھلی بچاری آئے تو صحیح، یہ جو کبھی مچھلی ہے نا سکڑے ہوئے چپے
ہری پیلی پودیاں، موٹے موٹے قصبے بے ضرر لگتے. کوئی مرید آنے تو دیجیے، پھر ان کی ہوشیاری دیکھیں. میرے عزیز دوستو، کہتے ہیں جی آخر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، بزرگوں کی بھی نظر نیاز ہونی چاہیے. میں کہا کرتا ہوں اللہ کے پیارے ہونے میں کوئی شک نہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں ہم ان کے رضاکار ہیں. سنیے، کسی سے ڈر کے نہیں کہتا ہوں، الحمدللہ ہمیں کسی سے ڈرنا آتا ہی نہیں. آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہم نے کسی کو راضی کرنے کے لیے بڑے بڑوں کو ناراض کر رکھا ہے اور ہمیں فخر ہے ان کی ناراضگی پر. نعرہ تکبیر، ہمارے اعصاب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کون ہم پہ ناراض ہے. بہت مزہ آ رہا ہے، یقین فرمائیے. طوفان کی آغوش میں نیند آنے لگی ہے، نزدیکی ساحل کی حدیں اور بڑھا دو. طوفان کی آغوش میں نیند آنے لگی ہے. میں اللہ سے دعا مانگا کرتا ہوں اپنے لیے بھی، اور جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کیا کیجیے، ان کے لیے بھی دعا میں انہیں شامل کرتا ہوں. خداوندہ حشر میں رحمت للعالمین کے شفاعت کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما. صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت عظام کے ساتھ، ائمہ مجتہدین کے ساتھ، سلف صالحین، اولیاء دین، مجاہدین، شہداء، صدیقین کے ساتھ الہ العالمین ہمیں محشور فرما. خداوندہ ہمیں سید عبد القادر جیلانی کے ساتھ محشور فرما. ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ معشور فرما. ہمیں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ معشور فرما. الہ العالمین ہمیں حضرت مجدد الثانی کے ساتھ معشور فرما. یہ اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ سب کے سب ہمارے، خدا کے جتنے پیارے ہیں وہ سب کے سب ہمارے ہیں. الحمدللہ ہماری آنکھ کے تارے ہیں، لیکن ہم خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں. سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ. میں پوچھا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، بزرگ سارے برحق، ان کی کرامت سب کی برحق، ان کی ولایت برحق، لا شک فیہ ولا ریب فیہ، لیکن انسانی زمین کے لیے حقیقی مسجود کون ہے؟ اللہ. تو یہ کہتا ہے کہ سجدہ جو ہے بزرگوں کا بھی ہو جانا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. خدا کا جو سجدہ ہے وہ عبادت والا ہے، بزرگ کا جو سجدہ ہے وہ تعظیم والا ہے. تو میں نے کہا یہ تعظیم نہیں، تقسیم ہے. تعظیم نہیں، تقسیم ہے. اور اگر تعظیم میں یہ بات ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام رحمت عالم کے سامنے سر جھکاتے تعظیم. لیکن صحابہ کرام نے کملی والے کے مشن پر رسول اللہ کے موقع پر سر کٹا دیا ہے، رسول اللہ کے سامنے سر جھکایا نہیں. جھکایا رسول کے خدا کے آگے، کٹایا رسول اللہ کے حکم کے نام. یہ زمین کی عاجزیوں پر کس کا حق ہے؟ اکبر آبادی بڑے درد سے کہتا ہے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے، بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. بتائیے انسانی زمین کی ریاض مندیوں کے لیے حقیقی مسجود جی پہ زور دینا ہے. جی بولٹن والوں موسم خراب ہے، بعض بیمار کہتے ہیں اللہ بھی، اللہ بھی. آپ بھی پہ زور دیں تاکہ انہیں شفائے کاملہ نصیب ہو جائے. انسانی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود. اللہ دستگیر ہو کار ساز، حاجت روا مشکل کشا. یا اللہ بھی، حاجت روا مشکل کشا، مشکل کشا. اور نظر کے لائق نظر کس کی مانی جائے. کہا کرتا ہوں اپنے بیمار دوستوں سے، کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھیے
مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. آپ کو نہیں کہہ رہا بیمار تو کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھئے مشکل کشا کون ہے؟ آپ کا ضمیر بھی یہی کہے گا مشکل کشا کوئی ہونا چاہیے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے. جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں. جو خود حاجت مند ہوں وہ حاجت روا نہیں. انبیاء پہ مشکلیں آئی کہ نہ آئی؟ انبیاء نے رو رو کر کس کے سامنے دعوے پھیلائے؟ وہ دیکھیے حسین، وہ دیکھیے سارے نبیوں کا امام، وہ جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی، وہ جس کے شہر کے در و دیوار کے تسمے عرش بری پہ ہوتے نظر آئے، وہ جس دھرتی پہ چلا اس دھرتی کے تذکرے خدا نے قرآن میں کر دیے، وہ جس کے پسینے سے پھول مہکتے ہیں، وہ جس کے دندان اقدس کی تابانی سے ستارے چمکتے ہیں، جو سارے انبیاء رسول کا امام نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی روایت ہے کہ میرا محبوب عابد بن کر خدا کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر ساری رات آنسو کی برسات میں اس کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے. کبھی کبھی تو یوں بھی ہوا کہ پوری رات عبادت میں گزر جاتی، پنڈلیوں پہ برف دیکھا گیا، پائے اقدس پہ سوجن نظر آئی. حضرت صدیقہ فرماتی ہے میں نے ایک دن کہا اللہ کے معبود آپ تو معصوم ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا، پھر اس قدر عاجزانہ استغفار کیوں، اس قدر التجائیں کیوں، اس قدر آنسو کی برسات کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ میں اس موسم کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے ایک یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا. یہ سب مانگنے والے ہیں. مشکل کشا کون ہے؟ تو نظر کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ ہی کی. رب العالمین نے فرمایا جب کوئی آپ کے سامنے قوم میں سے آ جائے تو بتا دیجیے کہ نظر تو للرحمن سوما، میں نے نظر مان رکھی، روزہ دار ہوں. اور اس طور پہ روزہ دار کو بولنا بھی نہیں پڑتا تھا. جس طرح وہ کھانے سے رکتا تھا، پینے سے رکتا تھا، اس طرح بولنے سے بھی رکتا تھا. یہ اللہ نے کرم کیا ہے اپنے محبوب کی امت پر کہ ہمیں بولنے کی رعایت مل گئی کہ بولا کرو مگر اچھی باتیں بولا کرو. اور ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم جو بولتے ہیں وہ ہمارے سوا کون جانتا؟ آپ کچھ نہیں بولتے. رب العالمین نے یہ سب کچھ بتا دیا. یوں جواب دینا ہے، یوں کہنا ہے. آپ مت بولیے گا، جو دنیا میں آیا ہے وہ خود وضاحت کرے گا کہ اسے بھیجنے والا کون ہے. قرآن کہتا ہے وَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. قوم آئیے حضرت مریم کے پاس، اب تانا زنی ہونے لگی، طرز کے مستر چلنے لگے. ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیرا تو بھائی بھی بے داغ، تیری تو ماں بھی بے داغ، تیرا تو باپ بھی بے داغ، تو یہ بیٹا کہاں سے لائی ہے نکاح سے پہلے؟ جناب مریم نے اللہ کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا نومولود کی طرف، میرا سر کھانے کی ضرورت نہیں. اسی سے پوچھا
قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قوم کہتی ہے بچے کی طرف اشارہ کر کے ہمیں تم بہلانا چاہتی ہو. بچے سے ہم پوچھے جو کنویں میں سویا ہوا ہے یا ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے, کبھی بچے بھی اس عمر میں بولا کرتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھیں. رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے لیکن آج تیرے بولنے کی ضرورت پڑ گئی. تو نے بولنا ہے اور بول بھی یوں کہ تیری گفتار تاریخ میں مثال بن جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعرہ لگایا انی عبد اللہ. اور حدیث میں آتا ہے انی عبد اللہ کہتے وقت اس معصوم کی جلالت انداز کا یہ عالم تھا کہ انگلی اٹھی یہاں تک آئی. دوست فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. میری مادر محترمہ پر انگشت برداری کرنے والوں, میں مشکوک النسل نہیں ہوں, میں تو اس کا عبد کامل ہوں, میں تو عبدیت کی زینت ہوں. مجھ پر آنے والے بھی فخر کریں گے. اب تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور آیا بھی گدی نشیر بننے کے لیے نہیں ہوں, تعویذ ڈنڈا بیچنے کے لیے نہیں آیا. آتانی الکتاب تمہیں ٹھیک کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. ذرا مجھے آنے تو دو میدان میں, تمہاری طبیعت صاف کروں گا. تم سے نذرانے وصول کرنے نہیں آیا, یہ لایا ہوں. آپ محنت کرو. یہ تبرک بنا کے یہاں رکھا, اس کی ضرورت ہے. ہمارے مولانا اسماعیل صاحب نے بتایا ہے, وہ پرسکر میں جو خطیب ہیں قوت الاسلام میں, بڑی پتے کی بات کہی. انہوں نے ایک امام ایسا بھی دیکھا کہ مقتدی جب بگڑا تو اس نے خطبے کے دوران کیوں اٹھا کے دکھاتے. اب مقتدی کے پاؤں سر کے ساتھ لگ رہے پورا. وہ جب کرنے لگا امام صاحب نے کہا ہے اب یہ جس کے آگے سیدھا ہو جائے وہ کیسے سیکھا. مذاق بنا رکھا ہے امام کو. جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا ہے وہ امام صاحب کے چودھری ہے. اس کو تبرک حضرت استعمال میں آنا چاہیے. تو ذرا بگڑے نخرا کرو, سیدھا کرو. جو 8 پانی دیتا ہے مسجد میں چلتا دیکھا کرو, اسے آتا دیکھا کرو. جیسے حق تقریم کا حکمران آ رہا ہے, مولوی صاحب کو یوں دیکھے گا جیسے مولوی صاحب بیچارے اس کو دوسترے کا ملازم. اور اگر مولوی صاحب ذرا دیر ہو جائے, انسان ہے, ذرا نماز میں دیر ہو جائے گا, خطبے میں دیر ہو جائے, مولوی صاحب ذرا جلدی آئے کرو. تیری شان ہے. علماء کرام اس کو کام میں لاؤ. یہ ایسے نہیں ہے تبرک بنا کے جو آپ نے لٹکا دیا ہے, بس جمعہ والے دن اٹھا لیا اور بس سینے سے لگا لیا اور ادھر پھر اس کو کام میں لاؤ. یہ انشاءاللہ طبیعتوں کو ٹھیک کر دے گا, آج بھی پیدا کرے گا. بعض حضرات کی لیڈری یہی کرتی مولوی صاحب. تو میں آج یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ لایا تمہارا دماغ درست کروں گا. اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. میں کسی مزار کا آستانہ پرست نہیں ہوں, خدا پرست ہوں. تمہیں درست کروں گا. اور میری ماں
مریم تو وہ عورت ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. یہ تو صدیقہ ہے. آپ نے حضرت عیسیٰ کی ماں مریم کی بات سنی نا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم تھی. یہ امت مصطفی کی مادر محترمہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں منافقین نے میرے کردار پہ بھی انگلی اٹھائی. معاشرے کی غلیظ نالیوں کے بدبودار کیڑے آج کہتے ہیں جی اب اس کو کیسے ماں مان لیں جس کے کردار پہ انہیں اٹھی. میں نے کہا تو اس نبی کو بھی نبی مت مانو جس پہ انہیں اٹھی. حضرت موسیٰ پہ بھی اعتراض کرو نا, حضرت یوسف پہ بھی اعتراض کرو نا, ان پہ بھی تو الزام تراشی ہوئی. کبھی کبھی کوئی ایسا شر اٹھتا ہے کہ خیر اسی میں ہوتی ہے. اردو شر برنگیز کہ خیر ماں ڈراوا سب. اس دن پاکستان میں جب میں انڈیا کا دورہ کر کے واپس گیا تو وہاں کے کچھ اخبار بھی بیمار ہیں. پریس کانفرنس میں جو بیمار اخباری نمائندے تھے وہ بار بار پوچھے جی وہ دارالعلوم کے بند میں آپ کیا حال ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ ان کے سوال کے پیچھے چبھن کون سی, تیز کون سی, وہ کٹھٹ کون سی ہے. میں نے کہا ٹھہرو یہ بات مکمل کر لوں جو کہاں میں چیز وہ آپ فرمائیے تو اب وہ سنتے. اور پھر جب بھی میں ذرا وقفہ کروں جی وہ دیوبند کے حالات کے بارے میں پھر میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کبھی اتنی تعداد نہیں تھی طلباء کی جتنی اب ہے. کب 3000 کے قریب دنیا اسلام سے آئے ہوئے پرسندان اسلام وہاں پر قرآن و سنت کی منشا سمجھ رہے. تقریباً 500 کے قریب صرف دور حدیث میں تھے. دور حدیث میں پڑھنے والے طلباء کی تعداد 500 تھی. پھر وہ کتنے دنوں وہ ہوا تھا کچھ میں نے کہا مسٹر یہ جو وہ ہوا تھا پچھلے دنوں ہوا تھا یہ جو آپ کو بے قراری ہے نا اصل میں اس فساد کی ابتدا بیت اللہ میں ہوئی. بیت اللہ میں کب مفسدین نے جو گڑبڑ پیدا کی اس کا پرتاؤ پڑا اس بنت کعبہ. دارالعلوم دیوبند میں بھی اگر گڑبڑ نہ ہوتی تو دارالعلوم کی بیت اللہ کے ساتھ نسبت صحیح ثابت نہ ہوتی. کچھ دنوں تک یہاں بھی بے قراری رہی. اب اللہ کے فضل سے وہاں بھی سکون ہے جہاں بھی سکون ہے. تھوڑی سی گڑبڑ ہو بھی جائے تو یہ موت کی علامت نہیں, گڑبڑ تو زندگی کی علامت. قبرستان میں سکون ہوتا جہاں 2-4 آدمی بیٹھیں گے بھائیوں میں بھی بات ہو جاتی ہے, بات بیٹے میں بھی تلخی ہو جاتی ہے. انسانی زندگی کا رواج میں سے ہے یہ. قبرستان میں آپ نے کبھی جھگڑا نہیں دیکھا ہو نہ قبرستان میں نہ قبر پرستوں میں. میرے عزیز دوست میں اب یہ کہہ رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کسی کا کائنات پر بھی بدبختوں نے انگشت میں جاری کی. لیکن جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں بن مستلق کے غزوہ کے واپسی کے موقع پر میں نے اپنے محبوب کے چہرے میں حسن و ملال کے آثار دیکھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے معمول کے مطابق سلام عرض کیا لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق حسن میں میرے سلام کا جواب نہیں. ذرا چہرہ انور دوسری طرف ہو گیا. فرماتی ہے میں دوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پھر سامنے آئی اور پھر میں نے السلام علیکم کہا. پھر پردے ہم نے حضور نے چہرہ دوسری طرف. فرماتی ہے محبوب کا چہرہ پھرا تو ساری کائنات مجھے تاریخ نظر آنے لگی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ کوئی بہت سنگین واقعہ ہو گیا.
جس سے آقا نامدار کس حد تک متاثر ہے. فرماتی ہیں میں نے یہ سوچ کر کی اجازت لی کہ اپنے گھر میں جا کر والدہ سے بات کروں گی, اپنے ابا سے پوچھوں گی کہ کیا ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کی زبان سے اجازت دی اور یہ عفیفہ یہاں سے چل کے آئی ہے خانوادہ صداقت میں, کاشان صدیقی میں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ابا کو آ کے دیکھتی ہے کہ وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں مگر آنسو رکتے نہیں. اپنی والدہ کو دیکھتی ہیں وہ بھی غم میں نڈھال ہیں, نہ کچھ وہ بتاتے ہیں نہ وہ بتاتی ہیں. فرماتی ہیں یہ تو پھر مجھے مستہ کی زبانی پتا چلا کہ منافقین نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے, بڑا سنگین الزام لگایا گیا ہے مجھ پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سنتے ہی مجھے بخار ہو گئے, پڑتے غم میں حدت میں مبتلا ہو گئی اور گھر میں آ کر مصلح اٹھایا, اپنے گھر کے اس حصہ میں چلی گئی جہاں مکمل تنہائی اور اندھیرا تھا. اپنی بیٹی کو کمرے میں تنہا جاتا دیکھ کر غمزدہ ماں نے پوچھا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماں جی ہائی کورٹ تو ناراض ہو گیا ہے, ذرا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہوں, میں اس کے در پہ اپیل کرنے جا رہی ہوں جہاں کسی کی اپیل رائے گاہ نہیں ہوتی, جہاں کسی کے آنسو رائے گاہ نہیں ہوتے. اب تعالیٰ کے حضور سجدہ ریٹ ہوئی اور سر پر سجود ہو کر عرض کیا اور مظلوموں کے دستگیر اور کمزوروں کے وارث اور رونے والوں کے آنسو پوچھنے والے معبود, موسیٰ کی برات کا اعلان کرنے والے خدا, یوسف کی برات کا اعلان کرنے والے معبود, مریم کی تطہیر کا اعلان کرنے والے بے نیاز, آج تیرے معبود کی حمیرہ بھی اشک بہار آئی ہے. آج میں بھی یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں جب تک میری برات کا اعلان نہیں ہوگا رو رو کے چاند دے دوں گی لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی, کسی سے اور کچھ نہیں کہوں گی. لیکن تو میرے کردار کو بھی جاننے والا ہے, میرے افکار کو بھی جانتا ہے, میری گفتار کو بھی جانتا ہے, میں کیسے رہتی ہوں, میں کیا سوچتی ہوں, میں کیا بولتی ہوں, تجھ سے تو دور نہیں, تو سب کچھ جانتا ہے نا. ادھر جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب العالمین کی عدالت میں اپیل دائر کی, وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضا کا, اس میں کوئی شک نہیں کہ بیٹی بھی بڑی عزیز شے ہوتی ہے, لیکن اپنی اپنی قسمت ہے, اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ جانتی ہوں اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے, آپ کے علوم شان کی معترف ہوں, لیکن میرے باپ جیسا آپ کا باپ نہیں, میں محمد کی بیٹی ہوں, تو ابو بکر کی بیٹی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مسکرائی, فرمایا بیٹی تیرے اس مقدر میں, تیری اس خوش قسمتی میں دنیا کی کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی, میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. بے شک اللہ نے تجھے یہ انفرادیت بخشی ہے, تجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ تیرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں, زینب رقیہ ام کلثوم کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں, لیکن زیادہ اترانے کی بھی ضرورت نہیں. اگر تیرے باپ جیسا میرا باپ نہیں ہے تو میرے شوہر جیسا تیرا شوہر کہاں ہے؟ تو علی کی آبرو ہے, میں محمد عربی کی آبرو ہوں, اور ہر بیوی حشر میں خاوند کے ساتھ اٹھے گی, باپ کے ساتھ نہیں اٹھے گی. تو حشر میں تو اٹھے گی علی کا ہاتھ تھام کر, اور میں اٹھوں گی نبی کی انگلی پکڑ کر. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ خلوتیں نصیب ہوئی ہیں کہ دنیا کی اور کسی خاتون کو یہ سعادت نصیب نہیں. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ مسائل آ کر پوچھتے تھے. امت کی خواتین آ کر وہ مسائل سمجھتی تھیں کہ جن کے متعلق انہیں کچھ شکوک ہوتا یا تجسس ہوتا. عزیز دوستو,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ لمحات کہ جو دنیاوی زندگی کے آخری لمحات تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں بسر ہوئی، بلکہ آگے کہوں حضرت عائشہ کی گود میں بسر ہوئی، کیونکہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو خیر باد کہہ رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آرام فرما رہے تھے، سر رکھے ہوئے تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی قسام ازل نے مجھے یہ سعادتیں بخشی کہ باقرہ کی حیثیت سے صرف میں رسول اللہ کے گھر میں آئی ہوں، باقی سب ازواج مطہرات کوئی بیوہ ہے کوئی مطلقہ ہے۔ اور پھر اللہ نے نکاح سے پہلے اپنے محبوب کو میرا چہرہ روئے صادقہ میں دکھایا، اور یہ بھی میری انفرادیت ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے کئی مرتبہ جبرائیل امین سلام لے کر آئے اور آ کے رسول اللہ سے کہا عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی سلام آئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ فرماتی ہیں یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ کئی مرتبہ میرے بستر پر خدا کا قرآن اترا، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ میں نے انہی آنکھوں سے جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور فرماتی ہے کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے تو میرے حجرہ میں آرام فرما تھے، اور پھر وہی حجرہ رسول اللہ کی دائمی آرام گاہ بن گئی۔ آج بھی جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہی ہے، جس کو آپ سبز گنبد کہہ دیں، روضہ انور کہہ دیں۔ اب آپ عقیدت و محبت کے جو عناوین چاہیں اس کے لیے پسند کریں، لیکن ہے حجرہ عائشہ۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کے وقت جب ایرانی فیروز کے ہاتھوں سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شدید گھائل ہو کر قریب الموت تھے تو اپنے بیٹے کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا کہ جاؤ میری مادر محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرو اگر آپ چاہیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں دفن کیا جاؤں۔ اصل میں تھی تو اللہ کی یہی تقدیر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دو دعائیں بڑی دقت سے مانگی، ایک تو یہ کہ خدا بندہ مجھے شہادت کی موت عطا کر، اور دوسرا یہ کہ میری جان مدینہ میں نکلے، زخمی کہیں ہو جاؤں جان مدینہ میں نکلے۔ اب یہ تیسری آرزو تو تھی لیکن زبان پہ نہیں لائی، تو حق تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ دل کی بات جو زبان پر نہیں لائے ہو وہ ہم خود کرم کریں گے کہ تجھے قیامت تک رسول اللہ کے قدموں میں سنائیں گے۔ اب موت سے کچھ دیر پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جاؤ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں میری یہ آرزو ظاہر کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب وہاں پہنچا ہے تو حضرت صدیقہ کائنات غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی اشک بار ہیں، اور جب یہ سنتی ہے کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دائمی بسیرا کرنا چاہتا ہے تو فرماتی ہیں جاؤ بیٹا اپنے ابا سے کہہ دو میں نے یہ